بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 کی تلاوت کی گئی. اس میں ارشاد ہے اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ دوست نہیں رکھتا کسی کفر کرنے والے گناہ کرنے والے کو. تو شروع ہی سے صدقات کا بیان چلا آ رہا ہے اور پھر جو ہے سود کا بیان بھی اس میں شروع ہو گیا. سود اور صدقات کو آپس میں یعنی ایک دوسرے کا مقابل جو ہے یعنی کہ ایک طرح سے اس کو بیان کیا کہ سود کو اللہ پاک مٹاتا ہے. سود خور ہوتا ہے. ابھی کل کے درس میں بھی سود کی مذمت بیان ہوئی. اب یہاں پر بیان ہوا کہ سود خور تو یہ سمجھتا ہے کہ سود کے ذریعے سے اس کے مال میں اضافہ ہوگا. وہ بینک میں پیسے رکھتا ہے، سودی اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، کسی کو قرضہ دیتا ہے، کسی ضرورت مند کو، حاجت مند کو اس پر سود لیتا ہے. اس پر سود لیتا ہے. اسی طرح سے جو بھی اس قسم کے معاملات ہیں تو سود خور تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو پیسے میں اضافہ ہو گیا، حالانکہ اس کے پیسوں میں اضافہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ پاک اس سود کو مٹاتا ہے. اس کا پیسہ اس کے لیے بے برکتی ہوتا ہے. بظاہر 10,000 کی جگہ پر اس کے پاس 11,000 آتے ہیں، 12,000 آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ 12,000 پورے کے پورے اس کے لیے وبال ہوتے ہیں. جو گناہ ہے وہ تو الگ ہے، جو سزا ہے اس گناہ کی وہ تو الگ ہے. باقی یہ جو پیسے ہیں یہ بھی بالکل اس سے کسی کام کے نہیں ہوتے. اور یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ سود کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کا ناجائز اور حرام مال کرتے ہیں، ان کے پاس ان کا مال جو ہے وہ ٹکتا نہیں ہے. جیسے آتا ہے ویسے ختم ہو جاتا ہے. اس مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی. یہ تو اس میں یہاں پر تو سود کا ذکر ہے، مگر سود پہ قیاس کر کے ان تمام چیزوں کو سمجھ لیا جائے جو شریعت میں حرام ہے. حرام مال یا کوئی حرام چیز بیچ کر پیسے کمانا، یا کاروبار میں خیانت اور بے ایمانی کر کے پیسے کمانا، کسی سے قرض لے کر اس کو پیسے واپس نہیں دینا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یا مثلا شادی بیاہ کے معاملات میں پیسے لینا جو شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہو. یہ تمام چیزیں اس پر قیاس آدمی کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں جو آئے گا نا اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. گناہ تو الگ ہے، اس کی سزا تو الگ ہے، وہ پیسہ بھی کسی کام کا نہیں ہوگا. وَيُرْبِي صدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو. اس کے مقابلے میں صدقہ خیرات جو ہے وہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ پیسے کم ہو گئے. کسی کے پاس لاکھ روپے ہیں، 5,000 صدقے میں دے دیے، بظاہر جو ہے وہ 95,000 ہو گئے، کم ہو گئے. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ تمہارا مال بڑھ گیا. اللہ بڑھاتا ہے صدقات. اس پر جو ثواب ملے گا، جو آخرت میں جو جزا ملے گی وہ تو الگ ہے. اس کا پیسہ بھی اللہ پاک جو ہے وہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اور یہ بات بھی مشاہدے کی ہے کہ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ، ایک تو زکوٰۃ اور جو واجب صدقات ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک جو ہے ان کو خوشحال رکھتے ہیں.
اللہ پاک ان کو خوشحال ہے، ان کے مال میں برکتی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں چین آرام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو سود سے بظاہر پیسہ بھرا، لیکن حقیقت میں اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ مٹاتا ہے۔ صدقے میں بظاہر پیسہ کم ہوا، لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ پاک کسی کفر کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص حرام مال کما کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور جو کچھ اس میں سے خرچ کرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور پیچھے چھوڑ کر جو جائے گا وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ میں لے جانے والا توشہ بنے گا۔ تو جو حرام مال ہے وہ صدقے میں دو تو بھی قبول نہیں، کسی اور چیز میں خرچ کرو تو بھی برکت نہیں، اور جو آدمی اس کو چھوڑ کے مرے گا وراثت میں تو وہ بھی اس کے لیے دوزخ ہی ہے، یعنی نقصان ہی نقصان ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو گوشت حرام سے بڑا ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو گوشت حرام سے بڑھا دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ کو ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو سود کھانے والے کے مقابلے میں اب ان لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان اور نیک اعمال، اور نیک اعمال میں صدقہ خیرات کرنا بھی شامل ہے، اور نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے پاس ان کا اجر ہے۔ تو اگر کوئی سود کھاتا ہے اور اگر نماز ہی پڑھتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ دیکھو کہ سود کھانے والا اور نماز قائم کرنے والا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ نماز قائم کر رہا ہے مگر سود کھا رہا ہے، تو اس کی نماز اس کو کیا فائدہ دے رہی ہے؟ اس کے برے کاموں سے اس کو نہیں روک رہی۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہ روکے گویا کہ وہ نماز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے تمام چیزیں جو بظاہر ہمیں فائدے مند نظر آتی ہیں لیکن یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بربادی ہے۔ حرام کا مال، چاہے سود کا ہو یا کسی اور قسم کے حرام کا مال ہو، اللہ کی نافرمانی میں ہو، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اس کے برعکس ہم حلال مال ہوگا چاہے تھوڑا ہوگا اور صدقہ خیرات اس کے ساتھ ہوگا، اس میں دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا